بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ضلع تحریک لیاقت پور کے چیئرمین ہیں، آپ سماجی شخصیت ہیں اور آپ بزنس مین بھی ہیں، اور آپ لیاقت پور کی عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ سید شجر حسین نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم سید شجر حسین نقوی صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان بہترین ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ سر آپ کو بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا اور بزنس کا آغاز کب سے کیا؟ دیکھیں جی، میں بیسیکلی شروع سے ہی یہ سوچ رکھتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو اسے آزاد ہی رہنا چاہیے۔ روزی روٹی کے لیے ملازمت کرنا یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کاز ہو، بڑا ہو، قوم کی خدمت کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے کوئی ایسی جاب کی جائے کہ جس سے آپ کوئی بہتری لا سکیں، قوم میں کوئی خیر کی اصلاح ہو سکے، جی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر صرف روزی روٹی کے لیے کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں بزنس اپنا کرنا چاہیے۔ اس لیے باقی بھائی میرے ملازمت کرتے ہیں، میں پہلے دن سے ہی ملازمت کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نے بہت چھوٹا سا سٹارٹ لیا، یعنی کہہ لیں کہ زیرو سے شروع ہوا، اور میں نے الحمدللہ دن رات محنت کی۔ آج اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے، پوری تحصیل میں ایک میری پہچان دی ہے اور بہت اچھا روزگار دیا ہے۔ تو میں اپنے بیٹوں کے لیے بھی یہی کہتا ہوں، ابھی 2 بیٹے ہیں، ایک تو الحمدللہ بڑا بیٹا پولیس سب انسپیکٹر ڈائریکٹ لگا، جبکہ وہ CA کے بھی 10 پیپر پاس کیے ہیں اور LLB بھی اس نے کیا ہے، مزید بھی پڑھ رہا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو میں نے LLB کروایا، پہلے BSc میں بہت اچھے نمبر لیے، لیکن میں نے کہا بیٹا اب آپ نے جاب نہیں کرنی ہے، اپنا بزنس ہی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس کو بھی میں نے ساتھ لایا ہوں اور بہت اچھا بزنس ہمارا چل رہا ہے۔ ٹھیک سر، آپ کے پاس جو بزنس آپ کرتے ہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی 100 کے قریب آپ کے پاس کام کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں، اور دوسری مین بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں خوبصورت سی لائبریری بھی بنائی ہوئی ہے اور اس لائبریری میں مختلف ٹائپس کی کتابیں بھی موجود ہیں، تو اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا۔ میں آپ کو یعنی جو میری تھنکنگ ہے، میری سوچ ہے کہ علم جو ہے یہ انسان کا زیور ہے۔ صرف کھانے پینے کے لیے جینا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، بے شمار مخلوقات انسان سے پہلے اللہ نے پیدا کی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی بہت بندگی کرنے والے فرشتے بھی موجود تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے وہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور علم حاصل کرے، اور علم انسان کا زیور ہے، علم انسان کی پہچان ہے۔ اگر آپ غور کریں، قرآن پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کہ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ خواہش کی کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو بنا دیا، بنا کے فرشتوں سے کہا کہ آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ خلافت تمہارا حق ہے تو آؤ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ وہ چیزیں کیا تھیں، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، البتہ علم الاشیاء کہ آپ کب سے ہیں، یہ چیزیں جن کے نام میں پوچھ رہا ہوں تم سے، یہ تمہارے سامنے، ان کے نام بتا دو۔ تو فرشتے وہ نام بتانے سے عاجز رہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، یعنی ہم مزید جاننے کی نہ ہم نے کوشش کی ہے نہ ہم جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ آدم نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اب سجدہ کرو آدم کو۔ تو
تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ آدم نے وہ نام جو تھے جو بتائے جی وہ انسان کا تجسس ہے کہ یہ جس کو بھی دیکھتا ہے اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ صرف انسان میں یہ چیز ہے، باقی چیزوں میں نہیں ہے. تو آدم نے وہ نام سیکھے، اللہ سے ہی سیکھے، لیکن اپنے تجسس سے سیکھے، اپنی جستجو سے سیکھے، اپنی کوشش سے سیکھے. تو اللہ نے پہلے دن ہی یہ بتا دیا کہ جس انسان کو میں نے بنایا ہے یہ علم حاصل کرے گا، یہ عالم ہوگا. آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی فنکار ہو، کوئی بھی صنعت کار ہو، جب وہ کوئی چیز بناتا ہے، کوئی شاہکار بناتا ہے تو وہ اس کی تعریف چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنے فن کی تعریف چاہتا ہے. تو جو جانے گا وہی بتائے گا نا. تو اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کو جاننے والا بھی کوئی ہونا چاہیے کہ جو میرے فن کو، میرے ہنر کو، میری مصنوعات کو جانے اور میری تعریف کرے. تو وہ صرف انسان ہی ہے. اب فرشتے جو ہیں وہ تو نہ ایٹم بم بنا سکتے ہیں، نہ یہ کیمرہ بنا سکتے ہیں آپ کا، نہ وہ موبائل بنا سکتے ہیں، نہ ان کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں، یہ موبائل جو کام کر رہا ہے یا کیمرہ جو کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا. ان چھپی ہوئی چیزوں کو کس نے تلاش کیا ہے؟ انسان نے. تو جب انسان نے وہ اللہ کی وہ بنائی ہوئی چیزوں کو تلاش کیا اور ان کا کمال دیکھا تو پھر اس نے سبحان اللہ کہا. پھر انسان اللہ نے اللہ کی تعریف کی انسان نے. تو یہی اللہ چاہتا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ کام آپ کوئی بھی کریں، مزدوری کریں، بزنس کریں، لیکن انسان بننا ہے تو علم حاصل کرنا ہے. اسی ذوق نے، اسی شوق نے، اسی میری فکر نے یہ مجھے کہا کہ بھئی اپنی لائبریری ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ علم ہونا چاہیے. اور میں یہ علم جو ہے دوسروں کو بھی آمادہ کرتا رہتا ہوں کہ وہ علم حاصل کریں. باقی آپ نے کہا ہے کہ بزنس کے حوالے سے میرے پاس بندے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں کیسے چلتا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس تقریباً کوئی 70 کے قریب بندہ کام کرتا ہے. اور کام کے علاوہ، مزدوری کے علاوہ ان کو میں اکثر لیکچر دیتا ہوں، بلکہ قرآن کا لیکچر دیتا ہوں، قرآن کا درس دیتا ہوں، قرآن پڑھاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم و تربیت میری ذمہ داری ہے. بلکہ آپ کو یہ سن کر بھی حیرانی ہوگی کہ اگر کوئی نیا شاگرد میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں غریب بچہ ہوں اور میں مزید پڑھ نہیں سکتا، یا وہ ایسے اسکول سے بھاگ جاتا ہے جیسے رویہ ہے ماسٹروں کا، یا پیچھے ماں باپ تربیت نہیں کر پاتے ان کی، تو وہ کام سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو میری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اسکول میں پڑھو. اگر آپ کتابیں نہیں خرید سکتے تو میں آپ کو کتابیں لے کے دیتا ہوں. آپ کے پاس یونیفارم نہیں ہے تو میں آپ کو یونیفارم دیتا ہوں. اور کئی بچوں کو میں نے یہ کام چھڑا کے پہلے اسکول میں بھیجا ہے، اور الحمدللہ ان میں سے ایک اللہ بخش نام لڑکا ہے، وہ میرے خیال میں شاید اے ای او ہے، تو وہ بن گیا ہے. اس لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو میرے ریلیونٹ ہیں، جو میرے قربت رکھتے ہیں میرے ساتھ، ان کی بھی تربیت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور یہ واجب ہے سب پہ. سر لائبریری میں کس طرح کی کتابیں موجود ہیں؟ دیکھیں علم جو ہے یہ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے. بالکل. کائنات ساری جو ہے اس کے متعلق جاننا علم ہے. اور عالم کا مطلب جو ہوتا ہے وہ جاننے والا ہے. اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاننے کا مطلب ہوتا ہے مسائل کا حل جاننا، یعنی جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک دینی علم حاصل کرتے ہیں، یا صرف سیاست کا علم حاصل کرتے ہیں، یا معاشرت کا علم حاصل کرتے ہیں، یا اقتصاد کا علم حاصل کرتے ہیں. نہیں، وہ کسی شعبے میں آپ نے نام پیدا کرنا ہے یا مہارت حاصل کرنی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ کسی ایک شعبے میں آپ زیادہ علم حاصل کریں. بصورت دیگر آپ کو ہر معاملے میں علم ہونا چاہیے. اس لحاظ سے میری جو یہ آپ لائبریری دیکھ رہے ہیں اس میں ہر قسم کی کتابیں ہیں. شاعری بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، تو یعنی ہر سب رنگ کے، سائنس کی بھی ہیں. سر آپ کو ادب سے کس حد تک لگا، ادب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ میں پہلے ایک بات مکمل کر لوں پھر میں آپ کو ادب کی بتاتا ہوں کہ ایک جج صاحب ہوتے تھے یہاں لیاقت پور میں، محمد شریف جنجوا صاحب. تو ان کو جب میرا پتہ چلا کہ میری لائبریری بھی ہے، کوئی علم سے لگا ہوا ہے، تو وہ میرے پاس آئے اور میری ساری لائبریری دیکھی. دیکھنے بعد مجھے کہا کہ شاہد نقوی صاحب
آپ کی لائبریری واقعاً ایک گلدستہ ہے. میں نے کہا سر گلدستہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ گلدستہ کتابیں تو ہوتی ہیں، لائبریری ہوتی ہیں، لیکن یہ گلدستہ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ گلدستہ مختلف رنگ کے پھولوں کا ہوتا ہے، یہ ایک ہی رنگ کے پھول ہوں تو اسے گلدستہ نہیں کہتے. تو آپ کی لائبریری کو دیکھ کے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ یہاں ہر رنگ کی کتابیں ہیں. تو یہ میں آپ کو بتایا کہ ہر قسم کی کتابیں مجھے شوق ہے. باقی جو ادب ہے، علم کے ساتھ ادب ہونا ضروری ہے. تو ادب کی جو تعریف میرے نزدیک نہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ ادب کی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں اپنے اپنے حساب سے، لیکن ایک تعریف مجھے بہت اچھی لگی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے نزدیک ادب کیا ہے، ادب کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ادب ایک لباس ہے یا ایک لباس کی مانند ہے جو تحریر یا تقریر کو پہنایا جاتا ہے تاکہ سننے والوں اور پڑھنے والوں کو بھلا لگے. یعنی ادب مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں تو خوبصورت کریں، اگر آپ تحریر لکھیں تو خوبصورت لکھیں. ادب اسی چیز کا نام ہے کہ اس میں حسن پیدا کرنا ہے، خوبصورتی پیدا کرنی ہے. تو اگر کوئی کتابیں بہت ساری پڑھا ہے، بہت ساری لائبریری ہیں، لیکن اس کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہے، اس کا اخلاق درست نہیں ہے، وہ بات اچھے طریقے سے کنوے نہیں کر سکتا ہے، پہنچا نہیں سکتا ہے، تو اس کو ہم پڑھا لکھا بے ادب کہہ سکتے ہیں، وہ ادیب نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنی بات خوبصورتی سے پیش کرنے کے کئی طریقے ہیں. کوئی تحریر میں کرتا ہے، کوئی تصنیف میں کرتا ہے، کوئی شاعری میں کرتا ہے، کوئی گلوکاری میں بھی کرتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب جو بھی کوئی طریقہ اچھی بات پہنچانے کا استعمال کرتا ہے وہ ادب ہے، اچھا طریقہ ہے. ٹھیک. شاہجہاں نقوی صاحب، آپ کی دن کی مصروفیت کیا ہے؟ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے. شاید مجھے اپنی تعریف نہ لگے کہ میری فیملی، میرا گھر سب اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. سب صبح فجر کی نماز جو ہے صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں. قرآن بھی میرے گھر میں باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد چائے شائے پیتے ہیں، تھوڑی بہت سیر و تفریح بھی کرتا ہوں. تو پھر اپنا تیاری کر کے تو اپنے کاروبار پہ چلا جاتا ہوں. بچے میرے بھی ایسے ہی ہیں، ایک ڈیوٹی کرتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، دوسرا دکان پہ چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے میرا دن کا آغاز ہوتا ہے، پھر شام تک مصروفیت ہوتی ہے. بس. سپورٹس سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ جی سپورٹس سے لگاؤ مجھے اس حد تک ہے کہ قدرتی طور پہ جیسے مجھے علم سے لگا ہوا ہے ایسے ہی مجھے صحت سے بھی لگا ہوا ہے. یہ میری بڑی حسرت ہے، بڑی خواہش ہے کہ جیسے انسان کا زیور علم ہے ایسے مرد کا زیور صحت بھی ہے، علم کے ساتھ صحت بھی ہے. اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے، باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، اولاد پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہ بھی یعنی نقصان کی بات ہے. انسان ہونے کے ناطے مطلب قابل تعریف نہیں ہے. اگر صحت نہیں ہے انسان کی تو ظاہر ہے کہ جس کی صحت نہیں ہے وہ دنیا میں کوئی اچھی سرگرمیاں بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں جو ہے نا یہ کبڈی، کشتی، فٹ بال، ہاکی، ایسی تمام گیمیں جن میں بندے کی صحت اچھی ہوتی ہے میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اکثر میں مہمان خصوصی کے طور پر بھی شرکت کرتا ہوں، ان کی ہیلپ بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو آمادہ بھی کرتا ہوں کہ بھائی ایکسرسائز کیا کریں، ورزش کیا کریں، ایسی گیموں میں حصہ ضرور لیا کریں، یہ ضروری ہے. اور بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پاکستانی قوم کی کوئی وقت تھا کہ یہ دنیا میں مشہور ترین جوان ہوا کرتے تھے. پھر پتہ نہیں کیا بدقسمتی ہوئی، ہماری حکومتوں نے توجہ نہیں دی، کوئی ہماری خوراک جو ہے اس کی کمی ہو گئی یا خوراک ناقص آ گئی، ملاوٹ شروع ہو گئی، میڈیسن جو ہے ان میں ملاوٹ شروع ہو گئی. تو اب مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ایسے سوکھی یہ ان کی کلائیاں ہیں اور فٹنس بالکل نہیں ہے. تو جب دنیا کو دیکھتے ہیں ہم، چائنا کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، جرمن کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے صحت مند نوجوان ہیں. ہمارے یہ صحت بڑی خراب حالت میں ہے. اب کچھ عرصے تھے
2-3 سال سے 4 سال سے یہ کبڈی شبڈی اور یہ فٹ بال کا رجحان پھر شروع ہوا ہے. اب ماشاءاللہ جوان نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ پاکستان کی قوم صحت مند ضرور ہوگی. زبردست. سر آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں یہ آئیڈیل پرسنالٹی تو میری کیا ہے، پوری کائنات کی ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد ان کے اصحاب ہیں اور بالخصوص میں ذاتی طور پہ اپنا کہہ سکتا ہوں کہ لیو لائک علی دائی ایز حسین، کہ میں علی علیہ السلام سے بہت متاثر ہوں علم کے لحاظ سے، چونکہ مجھے علم سے ذوق ہے، میرا شوق ہے، پسند کرتا ہوں. تو ان کا ایک کلام ہے نہج البلاغہ کی صورت میں کتاب ہے، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو دل اشش کر اٹھتا ہے. پھر حضرت علی علیہ السلام کی نبی پاک نے بھی بہت تعریفیں کی ہیں، باقی سارے مسلمان بھی سارے ان کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو موجودہ دور میں جن سے ہمارا واسطہ یا جن کے کتابوں سے واسطہ پڑا ہے، ان میں علامہ اقبال صاحب سے میں بہت متاثر ہوں. اور ایک ایران کے دانشور تھے ڈاکٹر علی شریعتی، وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. اور ایک تھے ڈاکٹر غلام جیلانی برق، جن کو اعدادی ڈگری PhD کی دی گئی تھی. ان کی کتابیں بہت ساری میرے پاس ہیں، تقریباً ساری ہیں، ان سے بہت متاثر ہوں. اور واصف علی واصف صاحب سے بھی کافی دل لگی ہے. تو اس طریقے سے موجودہ دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ علامہ اقبال سے مجھے شغف ہے، کہ ان کی فکر سے، ان کی شاعری سے مجھے محبت ہے. ٹھیک سر، اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں تو سیاست سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے اور سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بیسیکلی تو سیاست جو ہے میرے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کا نام ہے، معاشرے کی بہتری کا نام ہے. بیسیکلی جو سیاستدان جو کہتا ہے کہ میں سیاستدان ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ معاشرے کو اس کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتا ہے، ان کے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن دوسرا جو ہماری بدقسمتی ہے، جو ہمارے خرابی ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ گئے، جس کے پاس کچھ طاقت آ گئی، جس کی کوئی برادری تھوڑی بڑی ہو گئی، جس کے کوئی 4 چاہنے والے کہہ لیں ہو گئے، فیکٹری آنر ہو گیا یا پیر صاحب ہو گئے، تو جن کے پاس بندے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاستدان بن جائیں. تو یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان حقیقی وہ سیاستدان ہے جس کے لیے لوگ ڈیمانڈ کریں کہ یہ آگے آنا چاہیے. اور میرے ذہن میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل کو وہ بڑی لگی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ یہ لیڈر مجھے ہونا چاہیے، خلیفہ مجھے ہونا چاہیے، بادشاہ مجھے ہونا چاہیے، وزیر اعظم مجھے ہونا چاہیے، چیئرمین مجھے ہونا چاہیے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اہل لوگ موجود ہیں جو اس سے زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں، زیادہ اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں، وہ پھر بھی خود کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول اور عوام سے خیانت کرتا ہے. تو آپ دنیا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ پارٹیاں خود اپنے میں سے کسی کو چنتی ہیں کہ یار اس کا رائٹ زیادہ ہے، اس کی خدمات زیادہ ہیں، اس کی فکر اچھی ہے، یہ ملک کو زیادہ اچھے طریقے چلائے گا. ہمارے تو ایک بن گیا لیڈر، بس پھر اس کا بیٹا بھی لیڈر، اس کی بیٹی بھی لیڈر، اس کا رشتہ دار خاندان سارے لیڈر. یہ سیاست نہیں ہے، یہ خباثت ہے، یہ حوث ہے، مال کی حوث ہے، عزت و شہرت کی حوث ہے. ہم اسے سیاست سمجھتے ہیں. یہ سیاست کیسے ہو سکتی ہے؟ سیاست تب ہو سکتی ہے کہ جب اس کی پارٹی خود الیکشن کرائے اور پھر بغیر کسی لالچ، بغیر کسی خوشامد کے فیصلہ کرے کہ اس پارٹی میں اب کوئی نیا اہل پیدا ہو گیا ہے تو اس کو آگے لائے. اور اسی لحاظ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو، امام سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد کا امام یا کوئی ویسے مذہبی لحاظ سے، امام کا مطلب راہبر ہر لحاظ سے نہیں پہچانتا، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنا کونسلر چننا ہے، اپنا چیئرمین بنانا ہے، اپنا MPA بنانا ہے، اپنا وزیر اعلیٰ بنانا ہے، وزیر اعظم بنانا ہے، تو ہمیں یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اس عہدے کے لائق کون ہے، پھر اس کی سپورٹ کرنی چاہیے.
اگر آپ اس کی سپورٹ نہیں کرتے، اس کو نہیں پہچانتے، کسی نااہل کو سلیکٹ کرتے ہو اہل کو چھوڑ کے، تو آپ جاہل ہیں، جہالت کی موت مریں گے۔ اس لحاظ سے اگر یہ ہماری قوم کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ دین ہے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ اب تو دین میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اپنے جب طاقت کے طر پہ اور مال و دولت کے حساب سے اپنے آپ کو آگے لے آتے ہیں، نہ کہ اس لحاظ سے کہ یہ بندہ زیادہ علم والا ہے، زیادہ اہل ہے، نہیں لے کے آتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں، یہ دیہاتی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے سیاست جو ہے ہمارے پاکستان میں قابل تعریف نہیں رہی۔ ان فیوچر آپ سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں نے پھر وہی بات جو پہلے کی ہے وہی بات اپنے لیے بھی ہے۔ اگر میں کہوں جی کہ میں شہر کا چیئرمین بن جاؤں، میں کونسلر بن جاؤں، میں ایم پی بن جاؤں، یہ تو وہی خواہش ہے جو سارے کرتے ہیں۔ نہیں، اگر مجھے نہیں پتا، اگر عوام مجھے خود کہے کہ جی آپ آگے آئیں اور میں یہ سمجھوں کہ اکثریت مجھے کہہ رہی ہے تو مجھ پہ آنا واجب ہوگا۔ اگر میں سمجھتا ہوں میرے لیے علاوہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بالکل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخر میں اپنی قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا پھروں ووٹوں کی کہ جی مجھے سلیکٹ کریں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سر، آپ لیاقت پور کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیاقت پور کی سیاست جی کو ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسے باقی سمجھدار لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ لیاقت پور کی سیاست جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے، آپس میں اختلافات، ذاتی اختلافات جو ہے اس کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے عوام کو۔ کچھ لسانیت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ قومیت کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحبان تینوں یا باقی بھی جتنے لوگ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ سارے مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھیں۔ اگر کسی کی ناراضگی ہے تو ان کی صلح کروائیں، اگر کوئی کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کا حق دلوائیں، اگر کسی کو کسی جگہ پہ باؤنڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی اس حدود میں رہ کے کام کریں اور دوسرا اپنی حدود میں رہ کریں تو وہ اپنا کردار ادا کریں، تاکہ تحصیل لیاقت پور کے سیاستدان لیاقت پور کی کوئی خدمت کر سکیں، کوئی عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں۔ لیکن اب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ لیاقت پور تحصیل جو ہے یہ پورے پنجاب میں سب سے پسماندہ ترین تحصیل بن چکی ہے، اس کی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو ٹھیک، یہی ہے ہماری۔ سر، آپ ضلع تحریک لیاقت پور کے چیئرمین بھی ہیں، آپ کو ضلع لیاقت پور بنانے کی تحریک کا خیال کیسے آیا اور یہ تحریک کب شروع کی آپ نے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو بچپن سے ہی میں مطلب یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ میرے اللہ کی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ تو جیسے میں پوری قوم، اپنے پاکستانی اور پورے مسلم امہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ بحیثیت انسان احساس ہے مجھے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اسی طریقے سے میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم لیاقت پور تحصیل جو ہے یہ پسماندہ تر تحصیل ہے، جبکہ اس کی آبادی جو ہے یہ فکس فگر کے حساب سے 12 لاکھ سے اوپر ہے، اور 12 لاکھ نفوس والی تحصیل میں کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی کیمپس نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی سڑکوں کا حال نہیں ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ وہ بھائی یہ تو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارے مقابلے میں روہی میں لوگ رہتے ہیں، پنجاب کے مقابلے میں تحصیل لیاقت پور روہی میں رہتے ہیں۔ تو یہ احساس مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے۔ تو یہ کچھ دوستوں نے ایسے بیٹھ کے یہ دیکھا کہ اب حکومت پاکستان جو ہے کچھ نئے اضلاع بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے، حکومت پنجاب بھی، تو لیاقت پور جو ہے اس کا رائٹ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر کا ہے اور 100 کلومیٹر جو ہے وہ دہلی ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے درمیان میں لیاقت پور ہے، اور پھر لیاقت پور تحصیل خود اس کا رقبہ جو ہے 200-250 کلومیٹر ہے۔ تو اگر کسی کو کام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سارے دن میں رحیم خاں پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ہفتہ نہیں بیٹھا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے، اور صحت کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فوتگیاں لیاقت پور میں بیمار ہونے یا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہوتی ہیں،
اگر یہاں وہ سہولتیں ہوں جو کہ ایک ضلع میں یا ایک ڈویژن میں ہونی چاہیے یا ہوتی ہیں تو میرے خیال میں آدھے لوگوں کی زندگی کم از کم بچ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے لیاقت پور کو ضلع نہ بنانا یہ لیاقت پور کے عوام کا قتل ہے. سیاسی لحاظ سے قتل ہے, صحت کے لحاظ سے قتل ہے, معاشی لحاظ سے قتل ہے, اور تعلیم کے لحاظ سے بھی عوام کا یہ قتل ہے. تو اس لحاظ سے مجھے یہ بطور ایک انسان یا ایک شہری لیاقت پور کا یہ فکر ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب ضلع کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, آپ آئیں ہمارے ساتھ, آپ کو ہم چیئرمین بناتے ہیں, آپ بات کر لیتے ہیں, آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے, لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں. تو میں نے کوشش کی وہی پہلے والا فارمولہ کہ مجھے خواہ آگے نہیں آنا چاہیے. یہ مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں ایسے ہی چیئرمین بن جوں اور جا کے اپنی شہرت کرتا پھروں, نہیں. جب بار بار دوستوں نے تکرار کیا, بار بار اظہار کیا, تو پھر میں نے سمجھا کہ اب مجھ پہ واجب ہو گیا ہے, میری ذمہ داری ہے کہ اگر میری بات لوگ سننا چاہتے ہیں یا مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں یا اپنے حقوق کی خاطر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ بات کروں, تو میں نے وہ تحصیل کی چیئرمینی جو ہے وہ قبول کی کہ جی ٹھیک ہے, جب تک لوگ چاہیں گے, اعتماد کریں گے, یہ تحریک چلاتا رہوں گا, اور انشاءاللہ جب تک یہ لیاقت پور ضلع بن نہیں جاتا یہ تحریک جاری رہے گی. ٹھیک سر, ضلع لیاقت پور بنانے کے لیے لیاقت پور کے سیاستدانوں کا کیا موقف ہے, کس حد تک تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ذاتی طور پہ تو میں تقریباً اپنی ٹیم کے ساتھ, اکیلا میں نہیں کہ اکیلا میں ہی ہوں, ایسا نہیں ہے, میرے ساتھ سارے دوست احباب موجود ہیں. صدر محمد اسلم کھچی صاحب بھی میرے ٹیم کا اہم حصہ ہیں, پریس والے بھی اہم حصہ ہیں, اور بھی دوست احباب کافی سارے ہیں, سب کا نام نہیں لے پاتا میں. تو سب سیاستدانوں سے ملے ہیں, ایم این اے صاحب سے ملے ہیں, مبین عالم صحیح سے ملے ہیں, امن نواز چانڈیا صاحب سے ملے ہیں, چودھری مسعود صاحب سے ملے ہیں, ظفر خان لنگار صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ سابقہ جو رہ چکے ہیں ایم پی وغیرہ جیسے قاضی سعید صاحب ہیں, اسلام اسلم صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ جو بات کر سکتے ہیں ان سے ملے ہیں. ہمارے سامنے تو سبھی یہ کہتے ہیں جی کہ بالکل ضلع بنانا چاہیے, ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ضلع لیں گے. لیکن اس کو میں کیا کہوں, سخت الفاظ نہ نکل جائے میرے منہ سے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ضلع بنانا چاہتے ہیں اور بنائیں گے, لیکن فی الحال کوئی ایسی ان کی حرکت نظر نہیں آئی کہ انہوں نے اسمبلی میں جا کے کوئی تحریک پیش کی ہو, کوئی وزیر اعلیٰ تھے اس لحاظ سے ملے ہوں, کوئی ٹی وی پہ ان کی بات آئی ہو, کوئی اسمبلی میں کوئی تقریر کی ہو, کوئی قومی اسمبلی میں یا پروونشنل پنجاب اسمبلی میں. تو اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں, میں نہ بھی کہوں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سیاستدان شاید مخلص نہیں ہیں. البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مخلص نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میں آپ کے انٹرویو کے حوالے سے یہ میسج دیتا ہوں کہ اگر وہ واقعاً مخلص ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں, خدا را کچھ کر کے دکھائیں. اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر وہ اس تحصیل کے ساتھ, عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. لیاقت پور پریس کلب کس حد تک ضلع لیاقت پور کی تحریک کو کوریج دے رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میڈیا کے بغیر یہ میرا پیغام جو ہے یہ بھی نہیں پہنچ سکتا, تو تحریک جو ہے وہ کیسے چل سکتی ہے. یہ میڈیا والوں نے بھی مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ چیئرمین بنیں, تو میں نے پھر میڈیا والوں سے یہ عہد لیا کہ بھائی دیکھیں, میں ضلع بنوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, میں آواز اٹھا سکتا ہوں, اور آپ پوری ٹیم بھی آپ میرے ساتھ ہیں, سارے آواز اٹھائیں گے. ہم ہیں تحریک کا حصہ. تحریک کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا, لوگوں کو جگانا, دماغی جمود کو توڑنا, ان کا احساس بیدار کرنا کہ بھائی ضلع ہماری ضرورت ہے, اہم ترین ضرورت ہے, صرف ضرورت نہیں اہم ترین ضرورت ہے. اگر یہ ضلع نہیں بنتا لیاقت پر تو یہ 12 لاکھ سے زیادہ کی آبادی جو ہے یہ پسماندہ تر رہے گی, اور یہ ہماری نسلوں کے ساتھ یہ ظلم ہوگا. تو میڈیا والوں سے میں نے کہا کہ اگر آپ بھی یہ ساتھ دینے کا عہد کریں کہ اس تحریک کو چلانا ہے تو پھر میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. تو الحمدللہ میڈیا کے صدر وحید رشدی صاحب پہلے بھی صدر تھے, اب پھر بن گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نقوی صاحب اگر آپ چیئرمین بنتے ہیں تو میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں, اور اس لحاظ سے میڈیا ہمارا بھرپور ساتھ دے رہا ہے.
تقریباً سارے چینل سارے اخبار دے رہے ہیں، میں ان کا کوئی گلہ نہیں کر سکتا، وہ بالکل مخلص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریک چلے اور دلہ بنے، اس لیے میڈیا جو ہے وہ میرے شانہ بشانہ ہے۔ شجر حسین نقوی صاحب، لیاقت پور کے عام آدمی کے کیا مسائل ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس حد تک بے روزگاری ہے؟ دیکھیں جی، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایک گھر ہے، ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، جی، اس میں 6 افراد یا 7 افراد رہ رہے ہیں اور ان کو نیا پلاٹ بھی نہیں مل سکتا، آبادی بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سوچیں گے؟ آپ سوچیں گے کہ اس کی ایک منزل بڑھا دیں، 2 اسٹوریاں کر دیں، 3 کر دیں، تاکہ مسائل کا حل ہو۔ اب تحصیل لیاقت پور کا جو رقبہ ہے یا جو آبادی ہے، اس میں کاشتکاری ہے، بیڑے ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، روئی میں رہنے والوں، یہ ایک ذریعہ روزگار ہے جی، اور اس کو میں کیا کہوں، کوئی ناراض نہ ہو جائیں کہ آبادی پہ ہمارا بالکل کنٹرول نہیں ہے، آبادی دن بدن ہماری بڑھ رہی ہے۔ یہ تحصیل لیاقت پور ہو سکتا ہے کہ کبھی 2 لاکھ کی آبادی والی تحصیل ہو، اب یہ 12 لاکھ والی آبادی والی تحصیل بن گئی ہے، اور جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے علاقے میں تعلیم کی کمی ہے، جہالت ہے، جہاں جہالت ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہاں آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے کیونکہ لوگوں کو شعور نہیں ہوتا ہے۔ جی، تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں، قیاس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور 5-10 سال بعد یہ آبادی 12 سے بڑھ کے 15-16 لاکھ 20 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ زمین تو نہیں بڑھے گی نا، آبادی بڑھے گی، جی، پیداوار بھی نہیں بڑھے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیاقت پور ضلع بنایا جائے۔ ضلع بنانے سے جہاں تعلیم بڑھے گی، جہاں صحت بڑھے گی، جہاں روزگار بڑھیں گے، جہاں انڈسٹریاں آئیں گی، تو اس لحاظ سے آبادی بھی کچھ کنٹرول ہوگی اور روزگار بھی لوگوں کو ملے گا۔ بصورت دیگر آپ دیکھیں، میں تو جانتا ہوں کہ میرے جاننے والے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کی کہتے ہیں جی ہمارے دادے کے 20 مربع تھے، جی اب کتنے ہیں؟ جی اب الحمدللہ جی ہمارے 6 ایکڑ ہیں، 6 ایکڑ بھائی کے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، وہ 6 کے آگے 4-4 5-5 بچے ہیں تو وہ تو 1 ایکڑ آئے گا۔ اب یہاں انڈسٹری نہیں ہوگی، کوئی روزگار کا طریقہ وسیلہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا پوری تحصیل لیاقت پور جو ہے پورے پاکستان میں بھیک مانگتی پھرے گی؟ یہ ہمارے اہل اقتدار کو، ہمارے وزیر اعلیٰ کو، ہمارے وزیر اعظم کو یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے کہا ہے جی ہم عوام کو نیچے سے اوپر اٹھائیں گے، بھائی کیسے اٹھانا ہے؟ پنجاب میں تو 20-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ تحصیلیں بنی ہوئی ہیں اور 8-8 لاکھ کی آبادی والی تحصیلیں بنی ہوئی ہیں۔ لیاقت پور کا رقبہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے اور تھوڑے تھوڑے رقبے والی جو 15-20 کلومیٹر کا رقبہ رکھنے وہ تحصیلیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ لیاقت پور جو ہے، یہ تحصیل لیاقت پور، اس کو ضلع بنانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ حکومتوں کو چاہیے کہ لیاقت پور کو ضلع بنانے کی کوشش نہیں بلکہ فیصلہ کریں کہ اس کو ضلع بنانا ہے۔ موجودہ ملک کی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، موجودہ جو صورتحال ہے، پہلے تو بیسیکلی میں عمران خان کی سپورٹ کھل کے کرتا رہا ہوں بہت زیادہ، تو اس سے کچھ دوستوں کو میں نے ناراض بھی کیا، لیکن جو امید تھی ہمیں اس کے مطابق کام نہیں ہوا، بلکہ بہت کم ہوا، اس امید سے بہت ہی کم ہوا۔ تو اب جو پہلے سیاستدان ہیں، پی پی والے ہیں یا نون لیگ والے ہیں، میں ان کی برائی نہیں کرتا، لیکن وہ ان کو ہم نے بہت سارا آزما لیا ہے، 1-1 2-2 3-3 4-4 دفعہ آزما لیا ہے۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کا سب کو بھی کم از کم 5 سال تو پورے آزمانا چاہیے۔ یہ 2-2.5 سال میں تو خاطر خواہ کوئی بہتری اتنی نہیں آ سکی، سوائے چند محکموں میں تھوڑا بہت، جیسے تعلیم کا شعبہ ہو گیا یا کچھ اور دفتری کاروبار جو ہے اس میں کچھ فرق پڑا ہے۔ تو اگر باقی 2.5 سال جو رہتے ہیں ان میں اگر حکومت کچھ کر دکھاتی ہے تو پھر شاید اس کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے۔ اگر نہیں دکھاتی تو میں کہوں گا کسی اور کو ڈھونڈیں۔ پھر کسی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا، تو ہم تو پیچھے 3-3 4-4 بار ڈسے گئے ہیں، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن پروسیس ٹوٹ جاتا ہے، جب ایک حکومت آتی ہے وہ حکومت کرتی ہے 4 سال حکومت کی، 5ویں سال پورا ہونے سے پہلے حکومت ختم کر دی۔
اب جب حکومت ختم کی جاتی ہے اس کے پاس یہ جواب آ جاتا ہے جی بس اب تو ترقی ہونے ہی والی تھی، اب تو پاکستان جو ہے بس آسمان پہ پہنچنے ہی والا تھا، یہ بیچ میں یہ ترقی کے دشمن نے راستہ روک دیا، وہ عوام پھر انہیں کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ بار بار اسمبلیوں کا توڑنا، بار بار حکومتوں کا ختم کرنا، یہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر پراپر الیکشن ہوتے رہتے تو شاید یہ پارٹیاں 4 دفعہ بھی نہ آتی، یا یہ اتنا کام کرتے ہیں کہ یہ ملک کو ترقی کرتا ہے۔ اور اس میں تھوڑا تھا جی یہ بھی کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ سیاست کو آزاد کر دیں، خدا را قوم پہ مہربانی فرمائیں، ان سیاستدانوں کو کام کرنے دیں۔ ہاں حکومت کی مدد کریں، قانون کی مدد کریں، اپنے قانون نافذ نہ کریں تو بہتر ہے، ملک بہتری کی طرف چلا جائے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں اللہ کی بے شمار رہتے ہیں، کیا نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں زرخیز زمین ہے، پاکستان میں دریا ہے، پاکستان میں پہاڑ ہیں، پاکستان میں دھاتیں ہیں، پاکستان کے لوگ محنت کرنے والے ہیں، پاکستان کا رقبہ زرخیز وسیع ہے، تو ٹیلنٹ بھی بہت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب امریکہ وغیرہ میں ہمارے جاتے ہیں، پاکستان کے ڈاکٹر ہو گئے، تعلیم کے شعبے میں ہو گئے، بڑا بڑا نام پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسلام اگرچہ وہ مردئی ہی تھا لیکن اس نے دیکھیں نوبل انعام لیا ہے، اس کا مطلب ہے قوم میں ٹیلنٹ ہے۔ اگر اب بھی یہ ہماری قوم کے 2 مسائل حل ہو جائیں، ایک تعلیم کا اور ایک آبادی کو کنٹرول کا، اور تیسرا سیاسی طور پہ آزادی، اور ان کو شعور دیا جائے، سچ بتایا جائے، قوم کو سچ بتایا جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ جو لکھی جاتی ہے یہ سچ نہیں لکھا جاتا ہے۔ جب آپ عوام سے سچ نہیں بولتے تو آپ کسی کو کہتے ہیں یہ چور ہے، وہ کہنے والا دوسرے اس کا محبت کرنے والا کہتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اگر سچ بولا جائے اور ادارہ کوئی عدالت کہتی ہے یہ چور ہے تو ساری قوم اس کو چور سمجھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ نہ ہمیں حکومت پہ اعتماد ہے، نہ ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے، نہ ہمیں اپنے سیاستدانوں پہ اعتماد ہے۔ یہ بد اعتمادی جو ہے یہ سارا نظام خراب کیے کھڑی ہے، یہ اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ سر کووڈ-19 کی بات کروں، کرونا وائرس کی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا میسیج ہے لیاقت پور کی عوام کے لیے؟ دیکھیں لیاقت پور کی عوام کے لیے نہیں، یہ تو پوری پاکستانی قوم کے لیے ہے کہ دیکھیں اس کو مذاق نہ بنائیں، مذاق نہ سمجھیں۔ اگر کوئی بندہ گاڑی سے گر جاتا ہے اور وہ موجودہ طور پر بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی سے گرتا رہے۔ اگر کرونا نے پاکستان میں جتنا آیا ہے اتنا نقصان نہیں دیا ہے تو اس کا یہ مطلب مت سمجھیں کہ کرونا ہے نہیں، کرونا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ اگر ہم نے یہ کرونا کو سیریس نہ لیا اور اسے مذاق ہی سمجھتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہو جائے اور قوم کا نقصان ہو جائے۔ اس کو ساری قوم کو چاہیے کہ عقل و شعور سے کام لے اور اوائڈ کرے، پرہیز کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پوری دنیا کے لوگ پرہیز کر سکتے ہیں یا کیئر کر سکتے ہیں، ہم اتنی نہیں کر سکتے، ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے، ہمارے پاس ویسے وسائل نہیں ہیں، لیکن جتنے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں، جتنی طاقت ہے وہ پوری لگائیں، باقی اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیاقت پور کی عوام کو ضلع کے حوالے سے کیا میسیج دیں گے؟ ہاں یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ میں آپ کے اس انٹرویو اور ٹی وی چینل کے حوالے سے اپنی قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، تحصیل لیاقت پور کے عوام کو، کہ دیکھیں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے پیٹ بھرا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، جب وہ روتا ہے تو دودھ دیتی ہے۔ یہ تحصیل لیاقت پور کو ضلع بنانا یہ عوام کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے، عوام کی ضرورت ہے، تیری میری آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ اگر ضلع بنوانا ہے تو ہر شخص آواز اٹھائے، ہر شخص یہ فریاد کرے، اور میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی کونسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے آئے، جب کوئی چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے آئے، جب یہ سیاستدان آپ کی فوتگی پہ آئیں، آپ کی شادی پہ آئیں، آپ کی دعوت پہ آئیں، تو ان سے ایک سوال ضرور کریں بار بار کہ ضلع کا کیا بنا ہے، آپ نے ضلع کے لیے کیا کیا ہے، یہ کب سے آواز چل رہی ہے۔ یہ پچھلے تو کئی سالوں سے کئی بار یہ تحریک چلی ہے، لیکن اب تو یہ دوسرا سال ہے،
مسلسل چل رہی ہے اور آپ بار بار آپ کے انٹرویو بھی آ چکے ہیں, آپ میں فیس بک پہ بھی آ چکے ہیں اور آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم دلہ بنانے کے لیے مخلص ہیں, تو اگر آپ مخلص ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے, یہ ان سے سوال کریں. جب یہ بار بار سوال کریں گے ساتھ یہ بھی کہیں کہ قبلہ اگر آپ نے تحصیل کو دلہ بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے نہیں مرنا ہے, ہم بھی کوئی اور لیڈر چنیں گے پھر. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام سنا, ہم تحصیل لیاقت میں موجود تھے, آج کی شخصیت آپ نے پروگرام دیکھا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.